بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیضان اشرف۔ آج تاریخ ہے 3 اگست، دن ہے اتوار کا۔ میرے روبرو ہوں گے صدیق جان صاحب۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا۔ عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور دوسری سائڈ پہ جو عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آنے کے حوالے سے انہوں نے واضح جو حکمت عملی وہ بتائی کہ وہ تحریک کا حصہ بننے نہیں آ رہے بلکہ وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ تیسرا، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ صدیق جان صاحب، ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس پہ کنفیوژن ہے، اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس پہ وضاحت آ جائے گی۔ میں جہاں تک، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وکیل عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور وہ باہر پیغام لے کر آئے اور انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کو بتایا۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی انتخاب دیکھیں نا، سمڈیال والا پی ٹی آئی لڑی، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ایک مومنٹم بنا، 8-10 دن وہ مومنٹم بنا رہا۔ الیکشن ڈے کے اوپر جو کچھ ہوا اس سے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ اس طرف بڑھی کہ پاکستان میں کس طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے، کیسے بربریت ہو رہی ہے، کیسے فسطائیت ہو رہی ہے، کیسے الیکشن چوری کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے جو 8 دن مومنٹم بنا، اس مومنٹم کی ویڈیوز 1 ماہ تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی اور 1 ماہ تک اس کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اور اس میں پھر آپ یہ چیز دیکھیں نا، یہ نظام مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ لوگ سرنڈر کر دیں، لوگ شکست مان لیں، لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں، پاکستان کے لوگ کہیں کہ دیکھیں اب ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہی نظام چلنا ہے، ہم اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ہم ان کے سامنے سر نگو ہو جائیں، ہم نون لیگ سے صلح کر لیں، ہم نون لیگ کی حکومت کو تسلیم کر لیں، ہم مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب مان لیں، ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان مان لیں، ہم مان لیں کہ اب یہی چلے گا، ہم مان لیں کہ اب آگے نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی کے بعد ان کی اولاد، ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد، حمزہ شہباز کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یہی اب اس ملک پر مسلط رہیں گے۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، ہمیں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے، نظام یہ چاہتا ہے۔ لیکن سمڈیال الیکشن نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ ٹھیک ہے سڑکوں پہ نہیں نکلتے، خوفزدہ ہے، میں بڑی تفصیل سے اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ لوگوں کو خوف ہے۔ میں پنجاب میں لوگوں سے ملا ہوں، میں نے ابھی بہت ٹریول کیا، میں میاں والی میں لوگوں سے ملا، میں لیا میں لوگوں سے ملا، میں بہاولپور میں لوگوں سے ملا، میں لاہور گیا، وہاں لوگوں سے ملا، اور ایک ہی خوف ہے لوگوں کو پنجاب کے اندر کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ گولی نہ بھی ماری، ہمارے گھر میں آ گئے تو ہماری بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، ہماری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، ہماری بہن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یہ 2 خوف ہیں جس وجہ سے لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ لیکن ووٹ کے معاملے میں تو لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ ووٹ نون لیگ کو دے دیں۔ دیکھیں، جس بندے کے اندر بھی تھوڑی سی شرم، حیا، غیرت، احساس، حب الوطنی ہے نا، وہ کیسے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے سکتا ہے؟ کس جماعت کو ووٹ دے؟ جس جماعت نے کسانوں کا 22 ارب کا نقصان کر دیا 1 سال میں، جنہوں نے سینکڑوں انڈسٹریز بند کر دیں، جن کی وجہ سے کئی فیکٹریاں اور ملیں بند ہو گئی، جن کی وجہ سے ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جن کی وجہ سے غربت پاکستان کی تاریخی بلندترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جن کی وجہ سے بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلندترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، جن کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اس کا بھرم ختم ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کی سفید پوشی ختم ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے اتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں کہ کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں، جس کی وجہ سے چیمبرز پریشان ہیں، کامرس کے جو چیمبرز ہیں وہ پریشان ہیں، جن کی وجہ سے مطلب اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کے محفوظ نہیں ہیں، وہ بات وہاں پہ کرتے ہیں اور فیملی ممبر یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے 40 لوگ پچھلے 3 سالوں میں جانے دے چکے ہیں، چاہے وہ 26 نومبر ہو یا جیل ٹرائل سے واپس آنے والے 9-10 لوگوں کی جانیں گئیں، لوگوں کو ان کی جیلوں میں، جو گجرانوالا کے کیس میں نتاشا جج نے جن کو سزا دی ہے، 485 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، اور ان کی سزا معطلی کی درخواست عالیہ نیلم نہیں لگا رہی۔ ان میں سے کئیوں کے کسی کی ماں، کسی کا باپ فوت ہوا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے چہرے نہیں دیکھ سکے، جن کی وجہ سے لوگ آج لوگوں کی جو ہے نا وہ لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، جن کی وجہ سے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس نون لیگ کو ووٹ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہونا ان جگہوں کے اوپر بھی فارم 47 ہے، لیکن جب مومنٹم ہوگا، 40 دن تک کمپین چلے گی، مومنٹم ہوگا، لوگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی، ویڈیوز آ رہی ہوں گی، بیانات لوگوں کے آ رہے ہوں گے، ایک ریزسٹنس ہوگی، ایک مزاحمت ہوگی، ایک لڑائی ہوگی، الیکشن ڈے کے اوپر دھاندلی ہوگی، تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کا نیریٹو بکے گا۔
عمران خان کی پاپولیرٹی ایک بار پھر ثابت ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ وضاحت آ جائے گی. عمران خان بھائی بائیک آؤٹ کرنا تھا تو عمران خان نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا جو اتنے ضمنی انتخابات ہوئے؟ پتا تھا نا کہ فارم 47 کے فیصلے آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں گے. میرا خیال ہے وضاحت آ جائے گی. پی ٹی آئی کو یہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیے, پوری قوت سے لڑنا چاہیے. اور الیکشن کے دنوں میں بڑی ایک گہما گہمی ہوتی ہے, حلقوں میں لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو امیدوار ہوتا ہے نا, اب آپ دیکھیں جمشید دستی کا جب الیکشن تھا تو اس کا بھی یہی تھا کہ اس کو فارم 47 پہ کے ذریعے ہرانا ہے, لیکن پھر کیوں نہیں ہرا سکے تھے؟ کیونکہ جمشید دستی نے 200-250 نوجوان جانثار تیار کیے ہوئے تھے. اور جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ گیا وہاں پہ جمشید دستی کے گھر کے ایریے میں, اس نے آ کے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن چوری کیا جمشید دستی سے 50 لاشیں گریں گی, 50 لاشیں. اس کے ساتھ 200-250 لوگ ہیں, مسلح ہیں, جانیں دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں بہت. اور وہاں پہ ایک صاحب بہادر نے بیٹھ کے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں, 50 بندے مر جائیں گے تو پھر کیا ہے. ڈی پی او نے اور ڈی سی او نے کہا خدا کا خوف کریں, کیا بات آپ کر رہے ہیں, 50-60 بندے, آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, پورے مظفر گڑھ میں آگ لگ جائے گی. اور پھر اس طرح سے جمشید دستی کی سیٹ بچ گئی تھی, اور فارم 47 بھی وہی جاری کرنا پڑا جو فارم 45 والا تھا. تو مزاحمت اگر پی ٹی آئی کرے گی, ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور جب فارم 47 کا رزلٹ آئے گا الیکشن ڈے کے اوپر تو اس سے ان کی مظلومیت بڑھے گی, انٹرنیشنلی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پی ٹی آئی کو میرا نہیں خیال کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرے گی. صدیق جان صاحب 5 اگست کو جو تحریک تھی وہ سننے میں یہ آیا تھا, تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ پیک پہ ہوگی, لیکن برسٹر گور نے کہا کہ یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا, اور کل عمران خان صاحب نے کہا کہ 14 اگست کو بھی احتجاج کیا جائے گا. آپ کو یہ فیصلہ تحریک انصاف کا کیسا لگ رہا ہے؟ عمران خان نے احتجاج کی تاریخ چینج نہیں کی. 5 کو بھی ایکٹیویٹی ہوگی, 14 اگست کو بھی ایکٹیویٹی ہوگی. 14 اگست کو ویسے ہی نوجوان سارے سڑکوں پر ہوتے ہیں, بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات بھی, 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات بھی. اور دیکھیں عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے 14 اگست کو کچھ اور وجہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب 1947 14 اگست 1947 سے پہلے جو حالات تھے, جب انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کرنی تھی, تو اب ملک میں اس سے بدتر حالات ہیں کہ جب ہم انگریز کی غلامی میں تھے, اس سے بدتر حالات ہیں. لہٰذا آپ 14 اگست کو نکلیں, اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ نکلیں, جس پیشن کے ساتھ لوگوں نے جدوجہد 14 اگست 1947 سے پہلے کی تھی. عمران خان اس سے ملا رہے ہیں کہ آج ہم انگریزوں کی غلامی سے بدتر حالات میں رہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان درست کہہ رہے ہیں. انگریز نے, مجھے تو نہیں, میں نے کہیں پڑھا کہ انگریز نے اس طرح سے پرامن جدوجہد کرنے والوں کو 26 لوگوں کو گولیاں سیدھی مار دی ہوں. میں نے تو نہیں واقعہ پڑھا. میں نے تو نہیں پڑھا کہ انگریز جتنا بھی ظالم تھا کہ اس نے تیسرا نمبر سے کسی کو اٹھا کے اور جسٹس یحییٰ افریدی کی طرح چیف جسٹس لگا دیا, اور جسٹس عالیہ نیلم اور عتیق شاہ کی طرح کے اس نے ججز لگا دی. اس نے انسانی حقوق کی یہ پامالیاں کی جو اس وقت ہو رہی ہیں. تو میرا خیال عمران خان درست کہہ رہے ہیں, اور عمران خان نے صرف یہ کہا ہے کہ 5 کو بھی ایکٹیویٹی ہوگی, 14 کو بھی ہوگی. عمران خان دراصل بتا رہے ہیں کہ یہ مومنٹم جو 5 کو بنے گا یہ آپ نے جاری رکھنا ہے, ایکٹیویٹی جاری رکھنی ہے. اور عمران خان اس نظام کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں لمبی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہوں, اور میں ذہنی طور پہ کلیئر ہوں کہ آپ سے میری لڑائی لمبی ہے, اور 5 اگست ڈیڈ لائن نہیں ہے, آخری دن نہیں ہے. 5 اگست لڑائی کے نئے فیز کا نقطہ آغاز ہے. جیسے آپ کوئی بھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ایک اس کا جو بھی اس کو کہتے ہیں سٹیپ اس کو مکمل کرتے ہیں, تو جب آپ اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں تو پھر آپ اگلے سٹیپ میں 0 سے پھر وہ شروع کرتے ہیں. تو یہ نئی لڑائی کا جو فیز ہے, اس فیز کا نقطہ آغاز 5 اگست ہے, پھر 14 اگست ہے, پھر 14 کو عمران خان ایک اور تاریخ دیں گے. یہ مومنٹم رہے گا, یہ لڑائی رہے گی جب تک یہ نظام گر نہیں جاتا, جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی. صدیق جان صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, شہر اقتدار میں یہ زیر گردش خبریں ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک سینیٹر وہ پہلے ہی منتخب ہیں, پہلے ہی وہ اسمبلی کا حصہ ہیں, لیکن ایم این اے کا وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. محسن نقوی اس وقت پاکستان میں فیلڈ مارشل کے بعد سب سے طاقتور شخص پاکستان میں جو ہے وہ محسن نقوی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے محسن نقوی کے سامنے. اور اس کی آپ دیکھ لینا کہ پچھلے آپ 1 سال کا سب سے بڑا ایونٹ کون سا تھا پاکستان میں؟ سب سے بڑا ایونٹ پاکستان کے لیے وہ تھی ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات. اس میں کون کون تھا؟
اس میں جناب تھے فیلڈ مارشل، ڈی جی آئی، اور کیونکہ وہ قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں، آئی تھنک ڈی جی ایم او تھے، اور سویلین سائڈ سے ایک ہی تھے، اور وہ ہیں محسن نقوی۔ تو محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے طاقتور سویلین شخص ہیں، اور اب مجھے نہیں پتا ان کو کیوں الیکشن اگر لڑوایا جائے تو کیوں لڑوایا جا رہا ہے۔ وہ سینیٹر آلریڈی ہیں۔ ہاں، یہ جو باتیں چلتی ہیں کہ شاید ان کو جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو بالکل وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، جب چاہیں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور شہباز شریف بھی محسن نقوی کو ووٹ ڈالے گا، نواز شریف بھی ووٹ ڈالے گا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کو ہٹا کے، اور اداروں نے فیصلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ محسن نقوی وزیر اعظم کو امیدوار ہوگا، نواز شریف غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے نواز شریف ووٹ ڈالنے آئے گا محسن نقوی کو۔ نواز شریف صاحب کے پاس اور آپشن نہیں ہے۔ نواز شریف نے اپنی عزت، غیرت، خودداری سب کچھ قربان کر دیا ہے، ایک اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے، اپنی کرپشن کے کیسز ختم کروانے کے لیے، اور اپنے بھائی کے اقتدار کے لیے۔ تو نواز شریف کو حکم دیا جائے گا۔ اس سے پہلے دیکھیں نا، جب ایک بار خبر ہے 26 آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں، میاں صاحب تیار ہو کے آ گئے، سب سے پہلے میاں صاحب آ گئے، حکم کریں سر کہاں ٹھپا لگانے، کہاں مور لگانی، کہاں دستخط کرنے۔ نہیں میاں صاحب ابھی رکیں، ٹھیک ہے سر میں رکا ہوں۔ پھر میاں صاحب نے فون کر کے ان کے بندوں نے پوچھا، سر وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں رہوں یا جاؤں؟ انہوں نے کہا رہو۔ سر نہیں وہ میاں صاحب ادھر ہی ہیں سر، کس نے کہا جا رہے ہیں؟ وہ تو ہم صرف پوچھ رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم مری سے وہاں ذرا وہاں ہوا خوری کر لیں، ذرا وہاں سے ذرا کوئی، اور یہاں بکروں کا آرڈر دے دیں، اور کیونکہ وہ اسپیشل ایک میاں صاحب گوشت کھاتے ہیں، تو وہ پھر ہم کل کے لیے آرڈر کر دیں، تو اس کے لیے پوچھنا تھا۔ تو صبح ناشتے کا بھی ارینج کرنا ہے، پھر میاں صاحب جو چیزیں کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں وہ کرو لیکن ابھی ادھر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ادھر سے اگلی کال نہیں آئی کہ میاں صاحب آپ لاہور چلے جائیں، تو میاں صاحب لاہور نہیں گئے۔ تو میاں صاحب تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو حکم کریں گے، میں خادم، میں نوکر، میری آل اولاد اس نظام کے خادم اور نوکر۔ تو میاں نواز شریف بھی محسن نقوی کو آ کے ووٹ ڈالے گا، شہباز شریف بھی ڈالے گا، اور جس دن محسن نقوی کا الیکشن ہو رہا ہوگا، مریم نواز صاحب محسن نقوی کی سپورٹ کے لیے وہاں گیلری میں موجود ہوں گی۔ تو اس لیے یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے۔ اگر وہ کہیں گے کہ محسن نقوی، شہباز شریف خود مستعفی ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میری کمر میں درد ہے، میں بیمار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ 3 سال میں ایک بار بھی شہباز شریف کی کمر میں درد نہیں ہوا، جب سے حکومت میں آئے ہیں 9 اپریل 2022 کے بعد سے لے کے آج تک شہباز شریف کی کمر میں ایک بار بھی درد نہیں ہوا۔ جب ان کے کرپشن کے کیسز چل رہے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب ان کی کمر میں درد نہ ہو۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب اس طرح کا بیان اس سے پہلے بھی 2-3 بار دے چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار انہوں نے دیا ہے۔ دیکھیں پس پردہ کیا چل رہا ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈا پور کو ہٹانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ شخصیت ہیں جو دونوں سائڈوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے یہاں پہ تعاون کرنا چاہیے تو وہ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پارٹی کے لیے یہاں پہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے وہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی دونوں سائڈوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں اور پھر وہاں پہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے جو بالکل کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعاون نہ کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آ جائے جو علی امین گنڈا پور صاحب سے مطلب وہ تو چلیں کچھ چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح سے چلنا چاہیے، وہ چیزیں کریں جو آپ اور ہم ایکسپیکٹ ہی نہ کریں، بالکل ویسے ہی جیسے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ صدر پی ٹی آئی کے پی کے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا، جنید اکبر صاحب آئے، ہم نے بڑا کہا جناب کمال ہو گیا اور جنید اکبر صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب وہ تو جو علی امین گنڈا پور کے دور میں جو کوئی ایکٹیویٹیز تھیں کے پی کے میں وہ بھی نہیں ہو رہی، تو اس لیے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کو نکالتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی۔ آپ پی ٹی آئی کو کے پی کے سے نکالیں گے، اس کے بعد کون ہے؟ کیا اس کے بعد نون لیگ پاپولر ہے؟ کیا مولانا پاپولر ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پاپولر ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے بعد اس وقت کے پی کے میں پی ٹی ایم پاپولر ہے۔ اچھا بلوچستان میں آپ نے پی ٹی آئی کو اور محمود خان چکزئی صاحب کو اور اختر مغل صاحب کو اگر آپ نے نکالا ہے اور آپ نے فارم 47 کی حکومت لائی ہے، تو کیا ان تینوں کے بعد جو ہے کوئی یہ سرفراز بگٹی وغیرہ پاپولر ہیں؟ نہیں۔ اب میں کہہ نہیں سکتا، میں کہوں گا تو پھر اینٹی
اسٹیٹ کہلاؤں گا. آپ کو بھی پتہ ہے پھر ان تینوں کے بعد وہاں پہ کون پاپولر ہے. آپ ان تینوں کو سائڈ پہ کریں گے تو پھر وہاں پہ کون ہے. سندھ میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کو تو دھونس دھمکی دھاندلی کے ذریعے آپ نے مسلط کیا ہوا ہے, ورنہ وہاں بھی پی ٹی آئی ہے اور جی ڈی اے ہے, یہ جماعتیں. اچھا ان کو آپ نکال دیں, پھر آگے کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کو آپ نکال دیں تو کیا پی ٹی آئی کے بعد پی ایم ایل این پاپولر ہے, کیا پیپلز پارٹی پاپولر ہے؟ بالکل نہیں. ٹی ایل پی پاپولر ہے پی ٹی آئی کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں جی بی میں آپ نے حکومت گرائی, پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ کیا وہاں پہ کوئی استحکام آیا ہے؟ اس وقت جو وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. دوبارہ یہ کہوں گا, کروں گا میں اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر ہو جاؤں گا. اے جے کے میں جو اس وقت حالات ہیں, جو 20-25 دن بعد ایک اور تحریک اٹھنے جا رہی ہے, اس پہ میں بات کروں گا, میں اینٹی پاکستان ڈکلیئر ہو جاؤں گا. دیکھیں یہ تلخ حقیقتیں ہیں, ان تلخ حقیقتوں کو ماننا ہوگا. پی ٹی آئی وفاق کی واحد علامت جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے, جو وفاق میں ہے, جو اے جے کے میں ہے, جو جی بی میں ہے. اور کون ہے پی ٹی آئی کے علاوہ؟ اچھا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے متعلقہ آپ کا سوال بھی ہو آگے, میں پہلی اسی اس میں ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں عمران خان کا بیرسٹر سعد رسول صاحب نے شاید کہا تھا, یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا, کہ عمران خان کا جو پوٹینشل ہے وہی عمران خان کا سب سے بڑا جرم بن چکا ہے. عمران خان کا پوٹینشل کیا ہے؟ سنی اس کے ساتھ, شیعہ اس کے ساتھ, دیوبندی اس کے ساتھ, بریلوی اس کے ساتھ, تمام مسالک اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. مطلب ان مسالک کی اکثریت اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یعنی تمام مسالک کا اس کے اوپر اعتماد, تمام مذاہب کا اس کے اوپر اعتماد, تمام قوموں کا اس کے اوپر اعتماد, تمام صوبوں کا اس کے اوپر اعتماد, کشمیریوں کا اس کے اوپر اعتماد, گلگت بلتستان والوں کا, بلتیوں کا اس کے اوپر اعتماد, سب کا اس کے اوپر اعتماد ہے. اس کا پوٹینشل کیا ہے؟ اس کا پوٹینشل ہے کہ وہ ملک کو خود مختار بنا سکتا ہے, وہ ملک کو غیرت مند, وہ قوم کو غیرت مند قوم بنا سکتا ہے, وہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلا سکتا ہے, وہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے, وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے, وہ پاکستان کو متحد کر سکتا ہے, وہ پاکستان میں بین المسالک جو اختلافات ہیں وہ ختم کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے, وہ تمام مذاہب کو قریب کر سکتا ہے, وہ تمام صوبوں کو قریب لے آئے. یہی اس کا پوٹینشل ہے اور یہی اس کا جرم بن گیا. اب آپ مجھے بتائیں, جو بھی پاکستان کی دشمن قوت ہے, جو بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کیا وہ چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے؟ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی یہ بھی آپ کا شاید سوال ہوگا, میں ریلی سوری, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آج ممکنہ سوالات کیا ہیں. ظاہر ہے آپ کا لازمی سوال ہوگا عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے. اب آپ مجھے بتائیں نا, عمران خان صاحب کے بیٹے گئے ہیں امریکہ, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا اس کے بعد کہ عمران خان کے اوپر سختیاں کم ہو گئی ہیں یا کم ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی. عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھیں گی, عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. امریکہ بالکل نہیں چاہتا کہ عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں. آج عمران خان باہر آ جائے تو عمران خان پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے دے گا, اڈے دینے دے گا. اپنا ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد جو کیا گیا یہ فیصلہ برقرار رکھنے دے گا. عمران خان منرلز دے گا امریکہ کو. عمران خان کرپٹو میں انویسٹ کرے گا اربوں ڈالر. عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کرے گا, امریکہ کے کہنے پہ کوئی ایران میں چھیڑ چھاڑ کرے گا, امریکہ کے کہنے پہ اور کوئی چیزیں ملک کے اندر کوئی جنگ شروع کرے گا. کوئی مطلب عمران خان امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان کسی ایسی قوت کو سوٹ نہیں کرتا جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے, جو پاکستان کو تقسیم دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان سوٹ کرتا ہے ان کو جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, جو پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں, جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, جو اپنی ذات سے آگے نکل کے سوچتے ہیں. لیکن اس وقت تمام فیصلے ذاتی مفاد, انا, ضد اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. تو عمران خان کے لیے کیوں آسانیاں ہوں گی؟ ان کے بیٹوں کی ملاقاتوں کو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کسی طرح کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا, بلکہ ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان کے لیے سختیاں بڑھیں گی. دیکھیں, اگر وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کے نوٹس میں ہے کہ ایک پولیٹیکل شخصیت طالبان کو پیسے دیتی ہے, تو سب سے پہلے تو اس پولیٹیکل شخصیت پہ ایف آئی آر کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ اگر اوقات ہے تو پھر کریں ایف آئی آر, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ ماجد نظامی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک ٹی وی چینل کا مالک جو ہے وہ لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو پیسے دیتی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے ماجد نظامی صاحب کا, کہ کون سے ٹی وی چینل کا مالک لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو پیسے دیتا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر طالبان کو کوئی پولیٹیشین پیسے دے رہا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کریں, ورنہ یہ بکواس ہے, فضول بات ہے, اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے اس بات کا. اچھا ایک منٹ فریال, ایک اور چیز ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے.
اگر آپ کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان جس کی سرحد لگتی ہے پنجاب کے ساتھ، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سیاستدان طالبان کو بھتہ دیتا ہے اور طالبان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب بھتے لے رہے ہیں طاقتور پولیٹیشین سے، ان کا اشارہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہے کہ وزیر اعلیٰ سے وہ بھتہ لیتے ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو ریاست کی وہ بیانیہ کہاں گیا کہ پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑ دی ہے. بھائی چلو یہ وزیر اعلیٰ تو آپ دے رہا ہے نا بھتہ، بھائی آپ تو کہتے تھے کہ آپ نے کمر توڑ دیا ہے دہشت گردوں کی، آپ تو کہتے تھے پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں، آپ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نوگو ایریاز بھی ہیں اور طالبان پنجاب کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں اور وہ بھتے لے رہے ہیں اور سریعام لے رہے ہیں اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. چلے وہ آپ دونوں پہ ایف آئی آر کاٹیں نا، آپ اس پہ بھی کاٹیں جو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان پہ بھی کاٹیں جو پیسے لے رہے ہیں، اور آپ آپریشن کریں نا. دیکھیں سیکیورٹی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، جو بارڈر کے ساتھ لگنے والے جو ایریاز ہیں وہاں ان صوبوں میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ صوبائی معاملہ نہیں ہے. کے پی کے میں دہشت گردی صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، کے پی کے میں صوبائی سبجیکٹ ہے. یہ مطلب اگر کوئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چور ڈاکو لٹیرے، یہ جو دہشت گردی ہے کے پی کے میں، یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے. یہ تو اے ٹی سی کا جو قانون ہے یہ تو ہے ہی وفاقی، اور پھر یہ تو معاملہ ہی وفاق کا ہے کیونکہ بارڈر لگتا ہے. جو افغانستان پالیسی کی وجہ سے کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ علی امین تو نہیں بنا رہا نا افغانستان پالیسی، افغان پالیسی تو آپ کے بنا رہے ہیں شباش نہیں بیٹھ کے، پیچھے جو بھی ہے لیکن بظاہر تو شباش نہیں بنا رہا ہے. تو کے پی کے اندر جو بھی دہشت گردی ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے، بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. ہاں کے پی کے میں پھر بھی آپ کو حکومت نظر آتی ہے، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں تو آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ہو جو اپنی سیٹ ہارا ہوا اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ملک پہ اور اس صوبے پہ رحم کرے، دعائی کی جا سکتی ہے. وہ امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ امریکی جو ٹرمپ ہے ان کو، ان کی جماعت کو، ان کے لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں نے بہت فنڈنگ کی اور جو بائیڈن کی نفرت میں فنڈنگ کی. ان کو یہ تھا کہ پاکستان میں رجیم چینج کروائی ہے جو بائیڈن نے، تو جو بائیڈن کو کی جماعت کو اب شکست ہونی چاہیے اور ٹرمپ جیتیں گے. تو ٹرمپ جو ہے وہ دعوے کرتے تھے کہ وہ کسی اور جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے اور امریکہ فرسٹ کی بات کرتے تھے، امریکہ پہ فوکس کریں گے، دیگر ملکوں میں جو امریکہ کرتا ہے اس پہ فوکس نہیں کریں گے. انہوں نے فنڈنگ کی ہے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے. اب امریکہ نے یہ شو کرانا ہے، امریکی انتظامیہ نے، ٹرمپ نے، کہ نہیں میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں. یہ سب ٹوپی ڈرامہ، سب بکواس، کچھ بھی اس نے نہیں کرنا. اس وقت عمران خان کے اوپر جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ملک جو ہے وہ شامل ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہے کیونکہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کا پلان ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، لیکن جو آپ لوگ کھا رہے ہیں کیا یہ حلال کھا رہے ہیں؟ یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے آپ نے جھوٹا حلف اٹھایا کہ آپ جیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے اندر، آپ اتنے بے شرم ہیں، آپ کے اندر غیرت کا ذرہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے آپ نے جھوٹا حلف اٹھایا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. آپ یہ جو حکومت ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھے شہباز شریف کے، واقعی اس کا خاندان جیتا ہے اور یہ حکومت حلال کی ہے. مطلب آپ کی تو حکومت حلال کی نہیں ہے، تو جب ایک چیز حلال کی نہ ہو تو اس سے جو سارا کچھ ہے تو پھر یہ آپ ساری تنخواہیں، آپ کے گھر، آپ کے کچن، آپ کا کھانا، آپ کی اولاد کا کھانا، آپ سارے یہ آپ حلال کھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے باہر کھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، لیکن وہ اپنے پیسوں سے یہ کسی کے پاس جا کے جو بھی کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. آپ تو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے حرام کھا رہے ہیں، آپ کے تو اثاثے و جدادیں ساری حرام کے پیسوں کی ہیں کیونکہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے پیسہ کمایا کیسے اور باہر بھجوایا کیسے. تو آپ جو غریب عوام، وہ جو مزدور اوپر بلندی پہ کھڑا ہو کے مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کے خوف آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ گر جائے گا. میں ابھی یہ پچھلے دنوں میں جب بارشیں تھیں تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی، یعنی ان کے چہرے نہیں آ رہے، میں نے ویڈیو بھی بنائی کہ واپڈا کے 3 جو اہلکار ہیں وہ ننگی تاروں کو سیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے پیچھے سے بجلی بند تھی لیکن کئی بار یہ حادثات ہوئے ہیں کہ وہ سیٹ کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی پیچھے سے بجلی آن ہوئی یا کوئی ایسا ایشو ہوا، جانے گئیں. یعنی بارش ہو رہی ہے شدید، وہ جس جگہ پہ وہ بجلی ٹھیک کر رہے تھے وہ سارا پانی میں وہ جو باکس ہے وہ بھیگا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ بجلی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں نا، یہ جو مزدور ٹیکس دیتا ہے، یہ جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرنے والے یہ جو ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں اور ان کے عللے تللے اور ان کے عیاشیں چل رہی ہیں. تو یہ حلال کے پیسے ان کے لیے، تو یہ کیا بات کرتے ہیں؟
دیکھیں بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات کے لیے کچھ دیکھیں, مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیں. مذاکرات میں عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں عدالتوں کو آزاد کر دیں. اچھا عدالتیں آزاد ہو جائیں گی تو یہ سسٹم رہے گا. عمران خان کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. مینڈیٹ واپس کر دیں تو یہ جو کچھ اس وقت ملک میں چوری چکاری چل رہی ہے چلے گی. عمران خان کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں. وہ کرتے ہیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان رہیں گے. امین الدین خان آئینی بینچ کا سربراہ رہے گا. عالیہ نیلم رہے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. یہ جسٹس سرفراز جوگر رہے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. جسٹس روزی خان رہے گا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. عتیق شاہ رہے گا پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا. کوئی مذاکرات نہیں ہونے. تین ہی چیزیں ہیں. ہم پاکستانی تو یا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک شخصیت نے کہا ٹھیک ہے اللہ کرے کو معجزہ ہی ہو, حادثہ نہ ہی ہو, ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. حادثہ 71 میں بھی حادثہ ہوا تھا, پھر کیا ہوا, حادثہ تو نہ ہی ہو, اللہ کرے کو معجزہ ہی ہو جائے. یا تیسرا راستہ ہے عوامی جدوجہد کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں 15 20 25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں تو یہ حکومت گر جائے گی, کیونکہ یہ کمزور حکومت ہے جس کی بنیادیں نہیں ہیں, اور جو 17 سیٹر پارٹی ہے عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ عوام نکلے گی تو یہ سسٹم گھر جائے گا, ورنہ ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی مشکلات بڑھتی جائیں گی. کسانوں کی, تاجروں کی, انڈسٹریلسٹ کی, عام لوگوں کی, تنخواہ دار طبقے کی, ہر ایک کی اذیت اور پریشانی اور تکلیف بڑھتی جائے گی جب تک یہ موجودہ حکومت رہے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے وہ لسٹ دی بھی ہو نا, اگر دی ہو تو ابھی عمران خان کے پاس معلومات ہی مکمل نہیں ہیں. اس کو عمران خان نے کیا کہا ٹویٹ میں کہ مجھے ان لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ ملوانا چاہتی ہے. پھر بات ہی ختم ہو گئی. بھائی عمران خان صاحب کے پاس اگر ایک لمحے کے لیے اگر یہ لسٹ عمران خان نے دی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ عرفان سلیم اور خرم ذیشان کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو ملاقات کروا دیتے. عمران خان انہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, نقصان پہنچا رہے ہو پارٹی کو, چلو واپس لو کاغذات, وہ واپس لے لیتے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر لسٹ عمران خان نے, میں فرض کر رہا ہوں, دی بھی ہے تو وہ نامکمل اور غلط اور جھوٹی معلومات کی بنیاد پہ انہوں نے اس کی اپروول دی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہے ہی نہیں, سچ ان کے پاس ہے نہیں, حقیقت ان کے سامنے جاتی نہیں ہے, اخبارات ان کے بند ہیں, ٹی وی ان کا بند ہے, تو کیا ان کو پتہ ہوگا. ڈی سیٹ کریں گے اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی. اس وقت تو پاکستان کی عدالتوں کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتا ہے, جس کو بری کرتے ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے, لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے, غلط ہے. مطلب یہ میں کیا بات کروں یار, 2 سال ایک بندے نے نہایت قید کاٹی, ابھی بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے, اس نے ڈیل کر کے باہر آ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عدالتیں جس کو بری کرتے ہیں اس کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں, اس کو اپنی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 27 لوگوں کے یوٹیوب چینل بند ہوئے, جن کے نام نہیں تھے ان کے اوپر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, اور فلانے کا نام کیوں نہیں یار, فلانے کا نام کیوں نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں. یہ اس لیے مطلب مراد سعید کو آپ ڈی سیٹ کریں گے تو وہ اور پاپولر ہو جائے گا, اس کی پاپولیرٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں باقیوں نے بھی بری ہونا تھا, وہ ہو جائیں گے بری جب بھی پاکستان میں آئین اور قانون بحال ہوگا, جب آزاد ججز بیٹھے ہوں گے اپنے حلف سے وفاق کرنے والے, جب وہ گھٹیا کردار, مکروہ اور نیچ کردار نہیں بیٹھے ہوں گے جو کہیں اور سے اشاروں پہ فیصلے کرتے ہیں پیسے لے کے اور ذاتی فائدے لے کر, تو یہ سارے بری ہو جائیں گے. یہ سب آپ دیکھیں گے کہ ان کا عروج آپ دیکھیں گے, ان کا مقام دیکھیں گے, آپ پوری دنیا میں ان کا استقبال ہوتا ہوا دیکھیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, عمر سرفراز سیما ہوں, اعجاز چودھری ہوں, میر محمود رشید ہوں, حسان نیازی ہوں, حیدر مجید ہوں, حاشر دورانی ہوں, وہ جاوید صاحب ہوں جو فائزہ مراد کے سسر ہیں, اور مطلب یہ جتنے بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہیں, ان کے آپ دیکھیں گے ان کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساروں کو ڈسکوالیفائی کر دیں, پھر کیا ہوگا. ہر فیصلے کے ساتھ عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے اس نظام کی, عدالتوں کی, لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے عدالتوں پر, لوگوں کی عمران خان سے محبت بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر وہ مظلوم ہے, اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہیں. تو فیصلے تو سارے آنے ہیں. 22 اگست ڈیڈ لائن ہے, 22 اگست جسٹس یحییٰ خان نے ڈیڈ لائن مقرر کیا اور عدالتوں کو کہ 22 اگست سے پہلے
وہ جو میاں نواز شریف کا چل رہا ہے نا کہ ٹھوک دو، تو جیسے ضیاء خان نے کہا ہے عدالتوں کو نچلوں کو کہ ٹھوک دو عمران خان کے سارے لوگوں کو، اور عمران خان کو 22 اگست سے پہلے ٹھوک دیں گی عدالتیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ عمران خان ان پاپولر ہوگا، جیسے ضیاء آفریدی پاپولر ہو جائیں گے، یا جیسے ضیاء آفریدی مضبوط ہو جائیں گے اور نون لیگ مضبوط ہو جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو آج عدالت کا آرڈر آ گیا، لیکن اس میں نا پی ٹی آئی کی بھی بڑی حماقتیں ہیں، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی بھی بڑی حماقتیں ہیں، یہ بھی بس اب بندہ ان کو کیا کہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف آپ بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 3-4 ہفتوں سے اگر سائن نہیں ہو رہے تھے تو 3 دن بعد آپ عدالت چلے جاتے، آپ شور تو مچاتے، آپ نے تو بتایا تھا کسی کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ کی نااہلی ہے یا آپ نالائق ہیں، یا آپ کسی کے کہنے پہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار شور نہیں مچانا، ذکر نہیں کرنا، آواز نہیں اٹھانی۔